اور اب ذکر اس ہستی کا کہ جن کے ذکر کے بغیر کوئی بھی ذکر مکمل نہیں. آئیں مل کر اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خواتین و حضرات، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ معاشرے جہاں علم دوست موجود ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی خطے میں علم و ہنر کی آبیاری کرنے والوں کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے. الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان جیسے درویش صفت اور علم دوست رہنما کی راہبری نصیب ہوئی ہے، جو روایتی سیاستدانوں کی طرح زرپرست نہیں بلکہ علم و ہنر کے چشموں سے پیاس بجھانے کی خواہش رکھنے والوں کے سرپرست ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمیں محترمہ بشرا عمران صاحبہ جیسی خاتون اول میسر آئیں، جو عالمہ ایسی کہ اس قوم کی آئندہ نسلوں کو کتاب اور ہنر سے رشتہ مضبوط بنانے کی ہمیشہ کوششوں میں نظر آتی ہیں، جو بادب ایسی کہ مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتی ہیں، اور تصوف ایسا کہ نفسانی خواہشات کی بجائے دن رات رعایا کی بھلائی کا سوچتی ہیں. وہ بھوکے کے لیے لنگر خانے کا انتظام ہو، وہ بے گھر کا عزت سے پناہ گاہ میں قیام ہو، وہ سردی سے ٹھٹھرتے بچوں کے لیے لحاف کا انتظام ہو، وہ غربا کے لیے قومی صحت کارڈ کی مد میں مفت علاج کا انتظام ہو، یا غریب لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہو. ویژن ایک ہی ہے کہ غریبوں کو اپ گریڈ کیسے کیا جائے، ان کے لیے آسانی کیسے پیدا کی جائے. اور یہی وہ ریاست مدینہ کے قیام کی طرف سفر ہے جو ہم ایک ایک کر کے خاتون اول کی رہنمائی میں طے کر رہے ہیں. ہم خاتون اول محترمہ بشرا عمران صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو اپنی تمام تر مصروفیات سے ٹائم نکال کر بائی روڈ یہاں پر تشریف لائی ہیں. خواتین و حضرات، مسلمانوں کی سویلائزیشن کا جو ترہ امتیاز ہے ریسرچ بیسڈ تعلیم ہے، اور علم کے میدان میں بڑے بڑے مسلمان نام پیدا ہوئے، اور تمام فیلڈز میں یہ نام ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں، وہ میتھمیٹکس ہو یا سائنس میں فزکس، کیمسٹری یا بایولوجی ہو یا پھر سرجری ہو. اور اس کے علاوہ تصوف، جو ہمیں برداشت، تحمل اور اللہ پر مکمل یقین کا درس دیتا ہے. اسلام کے پھیلاؤ میں تلوار سے زیادہ صوفیاء کرام کی تعلیمات نے کردار ادا کیا، اور اسی کا یہ رزلٹ ہے، انہی کی یہ بدولت ہے کہ اس خطے میں کروڑوں مسلمان ہیں. اسی ویژن کو ہماری نوجوان نسل تک پہنچانا ہے جو کہ محترمہ بشرا عمران صاحبہ کا ویژن ہے. اسی طرح جس لائبریری میں آج ہم موجود ہیں، اب اس کو ای لائبریری سے بڑھ کر ریسرچ ہب کے طور پر لانچ کیا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کس طرح ایکسس کریں گی ریسرچ ہب تک، اور ان کروڑوں بکس تک ریموٹ ایریا کی ایکسس کس طرح سے ہوگی، اور مزید بہت کچھ اس ریسرچ ہب کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں گے. میں دعوت دینا چاہوں گی فواد ہاشم صاحب کو، سیکرٹری جو سپورٹس ہے. السلام علیکم. آج کا دن پنجاب میں تحقیق و تدوین کے شعبے کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. شیخ ابو الحسن شاذلی صوفی ازم و سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کا قیام اور اس کی انویلنگ خاتون اول پاکستان کی خصوصی دلچسپی سے ممکن ہوا ہے، جس کے لیے ہم سب تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں. اس سے پہلے بھی خاتون اول نے پناہ گاہوں اور لنگر خانوں سمیت دیگر عوامی مسائل کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی ہے. مسلمانوں کی سویلائزیشن کا جب عروج تھا تب ریسرچ اس کا ترہ امتیاز تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہر شعبے میں ترقی پائی. ریسرچ سینٹر میں نالج کریشن اور ریسرچ ہوگی، اور یوتھ کو انٹلیکچوئل سے انٹریکٹ کرنے کا سنہری موقع میسر آئے گا. یہ ریسرچ سینٹر معاشرے کے تمام طبقات بالخصوص پسماندہ اور لاچار طبقات کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. خواتین و حضرات،
اس ریسرچ سینٹر کی سب سے اہم بات پورے صوبے کے عوام کے لیے ریسرچ ہب کا قیام ہے، جس کے ذریعے تمام ممبران کو صوبے بھر میں ریموٹ ایکسیس حاصل ہوگا اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ یہ پنجاب میں پہلی ایسی فیسلٹی ہوگی۔ عوام کی سہولت اور بہتری کے لیے یہ پروجیکٹ ولی، اسپرنگر، انفارمز اور جے اسٹور جیسے پلیٹ فارمز کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ای بکس کی تعداد 100 ملین تک بڑھا دی جائے گی۔ آج خاتون اول کے ویژن کے تحت پنجاب کے تعلیمی نظام میں انقلابی قدم لیتے ہوئے ای لائبریری کے مختلف اداروں کے ساتھ ایم او یوز پر دستخط کیے گئے ہیں، جن میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، جامعہ نعیمیہ، اوقاف ریسرچ سینٹر اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شامل ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایم او یو سے آرفنیجز اور اولڈ ایج ہومز میں موجود افراد کو یہ سہولت حاصل ہو جائے گی۔ گزشتہ دور حکومت میں یہ پروجیکٹ سست روی کا شکار رہا۔ موجودہ دور حکومت میں ڈیجیٹل لرننگ اور ماڈرن ایجوکیشن کی بنیادی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے 10 کروڑ سے زائد بجٹ سے اس پروجیکٹ کی 140 پوسٹوں کی منظوری کروائی گئی ہے۔ ریسرچ سینٹر کو پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو، دارالامان، خواتین اور بچوں کی جیلوں سمیت تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں سے منسلک کیا جائے گا۔ اس ضمن میں تمام تر سہولیات ان محکموں کو فراہم کی جائیں گی۔ ریسرچ کے ذریعے ہمارے تمام ممبران کو بین الاقوامی یونیورسٹیوں، جن میں مدینہ یونیورسٹی، ہارورڈ، کیمبرج سمیت دیگر کے ساتھ آن لائن رسائی کے لیے رابطہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اب میں خاتون اول سے درخواست کروں گا کہ وہ شیخ ابوالحسن شاذلی ریسرچ ہب ویب پورٹل کو لانچ کریں۔ آپ سب خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو بہت مبارک ہو اس لانچنگ پر۔ معزز حاضرین، امام ابوالحسن شاذلی صوفی ازم سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر، جس مبارک ہستی کا نام دیا گیا ہے، اس سینٹر کو ان کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کی جائے، یقیناً ہماری اوقات نہیں۔ امام ابوالحسن شاذلی صوفی ازم کے بانی تھے۔ انہوں نے مختلف روحانی سینٹر سے روحانی گائیڈنس لی اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات لوگوں میں پھیلانے کے لیے وقف کر دیا۔ امام ابوالحسن شاذلی نے مصر میں ایک روحانی سینٹر بھی اسٹیبلش کیا۔ انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے بہت کام کیا۔ دنیا کی عیش و عشرت کو خیر بات کہہ کر حصول علم، روحانی مشقیں اور اسلامی تعلیمات پر ڈیپ فوکس رکھا۔ صوفیزم کے دوران انہوں نے نئی رہنمائی کی بنیاد رکھی۔ ان کی جو تحریر کردہ کتب ہیں ان کو دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ اور اب میں گزارش کرنا چاہوں گی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ندیم محبوب صاحب سے کہ وہ کائنڈلی تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان خصوصی، قابل احترام وائس چانسلرز اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے دونوں وائس چانسلرز، پی ایچ ای سی، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور سی ایم آفس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے یہ سارے پروجیکٹس ایک جگہ اکٹھے کیے اور قلیل مدت میں ان کو آج لانچنگ سٹیج پہ لے آئے ہیں، انکلوڈنگ جو رہنمائی مرکز ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اب تک ہم لوگ نیچرل اور اپلائیڈ سائنسز پہ زیادہ فوکس کرتے رہے ہیں اور سوشل سائنسز کو کدے نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ یہ سوشل سائنسز ہی ہے جو معاشرے کی روح کو زندہ رکھتی ہے، معاشرے کے خد و خال متعین کرتی ہے اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ تصوف ہمارا روحانی ورثہ ہے جو ہزاروں سال پہ محیط ہے، اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ
کہ ہم اس کو اجاگر کریں۔ ہم نے ان اسلامی اور روحانی علوم کی تحقیق کو مدرسوں پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے ہائر لرننگ انسٹیٹیوشن ہیں ان میں بھی یہ تحقیق ہو اور ہم آج کی نسل کو اس سے اجاگر کریں۔ رہنمائی مرکز پی ایچ ای سی اور پی آئی ٹی بی کی کولیبریشن سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت بنائے گئے ہیں۔ اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز میں بتاتا چلوں۔ اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم سے اس کو منسلک کیا گیا ہے، جس میں پنجاب کے تمام کالج کے اساتذہ کی تفصیلات موجود ہیں۔ دوسرا، اس پورٹل کو آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم سے بھی منسلک کیا گیا ہے تاکہ طلبہ اپنی دہلیز پر بیٹھ کے کالجوں میں اور ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن میں داخلوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکیں اور داخلے لے بھی سکیں۔ اس پورٹل پہ 10,000 سے زیادہ مضامین، ایف اے، ایف ایس سی، پی ایچ ڈی، اے ڈی پی پروگرام کی معلومات ہیں۔ 500 سے زیادہ ملکی اور بین الاقوامی وظائف کے بارے میں معلومات دستیاب ہیں۔ 30,000 سے زیادہ مفت پروفیشنل کورسز اور ویب سائٹ اور ان کے پورٹلز کے لنکس موجود ہیں۔ 50 سے زیادہ صوبائی اور ملکی سطح کے انٹرپرینیورشپ سپورٹ پروگرام اس کے اوپر میسر ہیں۔ 30 سے زیادہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے جاب پورٹلز ہیں۔ 50 سے زیادہ کونسلنگ ویڈیوز مختلف مضامین پہ وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور اس پہ جیو ٹیگ کیے گئے ہیں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کی لوکیشن تاکہ طالبات جو بھی کالج یا انسٹیٹیوشن سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی معلومات حاصل کی جا سکے۔ خواتین حضرات، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ انسان ایک ایسی منفرد اور خوبصورت تخلیق ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے بلند ہو کر بھی سوچ سکتی ہے، جو اجتماعی درد محسوس کر سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان علم اور آگاہی اور شعور کے بلند منصب پر فائز ہو۔ ہماری ان تعلیمی کوششیں، چاہے وہ رہنمائی مرکز ہو یا ڈیجیٹائزیشن آف بکس ہو یا ابوالحسن شاذلی مرکز کے روپ میں ہو، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو علم و آگاہی کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہوں۔ اور میں اس موقع پہ خاتون اول سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان سبجیکٹس کی وہ سرپرستی کریں۔ گورنمنٹ آف پنجاب از کمیٹیڈ ٹو پرووائڈ فنڈز اور ان چیزوں کو آگے لے کے جائے گا۔ واٹ وی نیڈ از یور سپورٹ جی۔ اور ان خدمات کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا خاتون اول سے کہ وہ رہنمائی مرکز کے پورٹل کا افتتاح کریں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو بہت مبارک ہو لانچنگ پہ۔ خواتین و حضرات، امام ابوالحسن شاذلی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے نام پہ یہ ریسرچ سینٹر بنایا گیا ہے، زیادہ تر درود، بلکہ تمام درود جو لکھے گئے ہیں وہ انہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور بے شک بہت پیسہ تھا ان کے پاس، بہت امیر شخصیت تھے، لیکن انہوں نے یہ سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور درود پاک لکھنے کے اوپر خرچ کیا۔ خواتین و حضرات، اسلام ہمیں محبت اور انسانیت کا درس دیتا ہے، اور انسانیت کے لیے محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کے دل میں جو محبت، فکر اور احساس ہے، آپ سے پہلے کسی بھی خاتون اول میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ پناہ گاہ بنی، اب لاکھوں لوگ مفت لنگر سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس پر بھی خوبصورتی کی بات یہ کہ یہ تمام کام کسی بھی پولیٹیکل ایمبیشن سے بالا تر ہو کر پیورلی انسانیت کی خدمت کی نیت سے کیے جا رہے ہیں۔ اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر بشریٰ مرزا صاحبہ کو، وائس چانسلر لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی کی، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ ہماری مہمان خصوصی خاتون اول جمہوریہ پاکستان بشریٰ عمران صاحبہ، معزز مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن ایک بہت تاریخی دن ہے، کیونکہ ایک طرف ہم نے ابھی اسٹوڈنٹ کے لیے رہنمائی سینٹر کے افتتاح کا کیا ہے آغاز، جو کہ یقیناً ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کی ایک ضرورت رہی ہے کہ ان کو کیریئر کونسلنگ کے لیے کہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے رہنمائی ملے، اور اس کے بعد انہیں جاب اپرچونٹیز کے لیے بھی رہنمائی ملے۔
اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج جو ہمیں ریسرچ ہب کو ہم افتتاح کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہماری خاتون اول کے ہاتھوں سے وہ ہوا ہے، وہ یقیناً ایک بہت احسن اقدام ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی صاحب 13ویں صدی کے ایک بہت عظیم صوفی بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی ترویج کے لیے وقف کی، اور انہوں نے دنیا کو اسلام کی طرف وہ لے کے آئے اور انہیں صبر اور توکل کی خاص طور پر تلقین کی۔ ان کا سلسلہ جو ہے روحانیت کا، وہ تصوف کے ذریعے ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ عبادات کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اسی طرح سے مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ صبر اور مشکلات، خوشی اور غم، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صلہ رحمی اور خدا ترسی کا درس دیا۔ آج کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہ بھی اسی کی ایک مثال نظر آتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ ہمیں یقیناً مدد کرے گا ریسرچ کرنے کے لیے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے، جو کہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ صوفیزم اور وہ تعلیمات جو ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت ویسی نہیں ہو رہی، اور ہمیں اس طرح کا آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا جو کہ تعلیمی اداروں سے نکلنے والے طلباء و طالبات کا ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً ایک بہت احسن اقدام ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس جو ہے، جہاں پر ایک طرف ہم نے یونیورسٹیز نے MOUs سائن کیے ہیں تاکہ ان کو اس کی ایکسیس رہے گی، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس جیل کے اندر موجود لوگوں کو بھی ہوگی، اس کی ایکسیس یتیم خانوں کے اندر بھی موجود ہوگی، اور ایک خواتین کی، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی خواتین کی یونیورسٹی ہے، اس کی وائس چانسلر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شاندار اقدام ہے خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ان کو اکثر مشکلات ہوتی ہیں ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے جب خواتین کو یہ ایکسیس ملے گی کہ جہاں پر بھی وہ موجود ہوں وہ اپنی تحقیق، اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں، اپنے لیے روزگار کا سلسلہ بنا سکیں، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بہت شاندار اقدام ہے، اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی بہت شاندار اقدام ہے جن کو سہولیات موجود نہیں ہوتی۔ جیل میں موجود لوگ، یتیم خانوں میں موجود لوگوں کے بارے میں پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی ایکسیس کے بارے میں نہیں سوچا، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہماری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہمارا سپورٹس ڈپارٹمنٹ، ہماری پنجاب گورنمنٹ اور آف کورس فیڈرل گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، وہ سارے اس کے لیے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے اقدام سے ہماری انسٹیٹیوشنز کے اندر صوفیزم کو جاننے کے لیے اور اپنے اسلاف کے ورثے کو سمجھنے کے لیے بہت مدد ملے گی، کیونکہ سائنس اور تحقیق ہی ایسا چیز ہے جس سے ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہماری عزت اسی وجہ سے تھی، اور آج کے دور میں بھی اگر ہم ایک شاندار قوم، ایک شاندار امت بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات کے ساتھ خود کو شناسا کریں، اور دوسری طرف اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو جب تک ہم اپنے سینے کے ساتھ لگائے نہیں رکھیں گے تب تک ہم کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکیں گے اور ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میں اپنے الفاظ کو علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے اس پر ختم کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے فرمایا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانگاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے ریسرچ ہب کی وجہ سے جیسی تعلیم بزرگان دین کی دی جائے گی، اس سے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر نہ صرف محبت آئے گی بلکہ معرفت بھی آئے گی، وزڈم بھی آئے گی، ویژن بھی آئے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو اقدام ہم آج کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو سب لوگ، خاتون اول اور باقی سارے ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، GC یونیورسٹی، آف کورس لاہور کوالیفائڈ وومن یونیورسٹی اور باقی سارے ادارے جو اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے
اپنے ارد گرد کے سارے اسٹوڈنٹس، خواتین اور وہ سارے لوگ جو کہ ان سہولیات کو پہلے ایکسیس نہیں کر سکتے تھے، ان ساروں کے لیے یہ ایک ترقی کا ذریعہ بنے، اور ہماری ہمبل سی جو ایفرٹ ہے سارے لوگوں کی جو اس میں انوالو رہے ہیں، اللہ میاں اس کا صلہ دے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ بشریٰ مرزا صاحبہ۔ معزز حاضرین کرام، ہم نے ہمیشہ محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کو بڑی ہی خاموشی سے نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اللہ کے ان نیک بندوں میں سے ہیں جو عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تمہارا دایاں ہاتھ کسی کی مدد کرے تو بائیں ہاتھ تک کو علم نہ ہو۔ آج ان کے ہاتھوں علم کا وہ چراغ روشن ہونے جا رہا ہے جس کی کرنیں بہت سے اندھیروں کو ختم کر دیں گی انشاءاللہ۔ محترمہ، آپ کے ویژن کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے جو منصوبے عوام دوست یا عوام کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں، یقیناً ان میں آپ کے مشوروں کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ قوم آپ کے احسان کبھی نہیں بھولے گی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں خاتون اول کا کہ انہوں نے وقت نکالا، یہاں پر تشریف لائیں۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور باعث اعزاز بھی ہے۔ میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں بشریٰ مرزا صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری چیف گیسٹ محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کو سوینئر پیش کریں۔ تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس ایونٹ کو رونق بخشی۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، شیخ ابوالحسن شاذلی ریسرچ سینٹر کی افتتاحی تقریب آپ لاہور سے براہ راست دیکھ رہے تھے۔ خاتون اول محترمہ بشریٰ عمران نے شاذلی ریسرچ سینٹر کا آغاز کیا اور خاتون اول بشریٰ عمران نے مختلف شعبوں کا بھی معائنہ کیا، ان کو مختلف شعبوں کے بارے میں بتایا گیا اور اس ریسرچ سینٹر اور وزارت امور نوجوانان کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے تاکہ اس ریسرچ سینٹر کو مختلف شعبہ جات کے ساتھ مربوط کیا جا سکے، ہم آہنگ کیا جا سکے۔ خاتون اول نے شیخ ابوالحسن ریسرچ سینٹر ویب پورٹل کا بھی اجرا کیا۔ اس سے قبل یہاں انہوں نے ایک ای لائبریری کا بھی قیام عمل میں لایا، جس سے مطالعے کے شوقین افراد کو گھر بیٹھے لاکھوں کتب تک رسائی ہوگی۔ اور خاتون اول موجود تھیں لاہور میں، جہاں انہوں نے شاذلی ریسرچ سینٹر کا جو قیام ہے اس کو عمل میں لایا، اس کا افتتاح کیا۔ اور خاتون اول بشریٰ عمران صاحبہ کے یہ ویژن کا عکاس ہے کہ پنجاب بھر میں ایسے سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس سے صوفیزم کے شعبے میں اور جدید سائنسی علوم کے شعبے میں تحقیق کرنے میں مدد ملے گی، اور اس سے جو مذہبی علوم ہیں ان کو سائنسی علوم کی روشنی میں پرکھنے میں مدد ملے گی، اور دونوں کے درمیان جو ایک خلا ہے اس کو پر کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اور خاتون اول کے تعلیم دوست اور غریب پرور اقدامات کا یہ عکاس ہے اس ریسرچ سینٹر کا قیام۔ اور یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ جب خاتون اول محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ لاہور پہنچیں، انہوں نے شاذلی ریسرچ سینٹر کا قیام اس کو عمل میں لایا، اس کا افتتاح کیا۔ اور شاذلی سلسلے کے ایک بہت بڑے صوفی شیخ ابوالحسن شاذلی، جن کا تعلق مراکش سے تھا، ان کا نام بہت بڑا نام ہے طب کے شعبے میں